وہ ورزش کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق اور چاشت پڑھتا ہے، قرآن کا مطالعہ پڑھتا ہے، احادیث نبوی کا مطالعہ کرتا ہے، تاریخ اسلام اور تاریخ عالم کو سمجھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی، چونکہ میں موصوف کی کرپشن کے بارے میں اسی طرح جانتا ہوں جس طرح آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، اسے ایک طرف رکھ کے ذرا اس طرف آئیے کہ اعجاز چودھری جو جیل میں ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، ہم مخالف ہوا کرتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں، وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق تھا ان کا، اور میرا تعلق پی ایس ایف سے تھا۔ ہم متحارب تھے آپس میں نظریاتی طور پہ، لیکن اس وقت بھی وہ انتہائی متین، انتہائی سنجیدہ، جسے کہتے ہیں نا آرگنائزیشنل سکل اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب عمران خان نے بنیاد رکھی پی ٹی آئی کی، پنجاب حوالے کیا گیا تنظیم بنانے سے پہلے اعجاز چودھری نے دن رات ایک کر کے، یہ آپ دیکھتے ہیں نا جب تبلیغی جماعت والے نکلتے ہیں، کوئی 3 دن لگاتا ہے، کوئی مہینہ لگاتا ہے، کوئی 6 ماہ کے لیے نکلتا ہے، اعجاز چودھری ہمہ وقت تنظیم سازی میں رہا اور تنظیم بنا کر کھڑی کر دی پنجاب کے اندر، ہر ضلع اور ہر تحصیل کے اندر۔ لیکن جب وقت آیا، اگر چیف منسٹر اعجاز چودھری کو لیا گیا ہوتا، اگر اعزاز دینا تھا تو کم از کم جتنی اس کی محنت تھی اور جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، میرا خیال تھا کہ وہ گورنر پنجاب آئے گا، لیکن اسے نظر انداز کیا گیا اور پھر اسے پنجاب کی صدارت بھی چھین کر علیم خان وغیرہ کو دے دی، کیونکہ ان کے پاس پیسے تھے۔ اعجاز چودھری آج بھی کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ آج کل اعجاز چودھری انتہائی بیمار ہے۔ پروٹیکشن آرڈر جاری کیے یوسف رضا گیلانی نے، جن پر عمل درآمد نہ ہوا، اور یوسف رضا گیلانی نے آنا چھوڑ دیا، بٹھا دیا ڈپٹی اسپیکر کو، کہا جاؤ جا کے آپ کام کرو۔ اب دوبارہ پروٹیکشن آرڈرز بھی جاری کیے ہیں، اور اس سے پہلے کیا ہے کہ چونکہ استحقاق ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا کہ وہ اگر کوئی جیل میں ہو تو اس کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر کے، کسی سنگین جرم میں بھی ہو تو اجلاس میں بلوانے کا ایک رائٹ ہے۔ استحقاق کمیٹی کو احتجاج اپنا نوٹ کروا دیا ہے یوسف رضا گیلانی نے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ریاست ہے۔ پیپلز پارٹی کا کردار جو جمہوریت کش کردار ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی قانون کا بول بھالا کیا ہے، تو ہمیں اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ میں تعریف کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے اس کے اس عمل کی، یوسف رضا گیلانی کے۔ پھر یاد رکھیں کہ یوسف رضا گیلانی جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں تھے تو یوسف رضا گیلانی بھی وہاں پنجاب یونیورسٹی میں، اور ایک چھوٹا سا کوئی سرائکی محاذ اس نے بنایا ہوتا تھا، اور بس مذاق کرنا اور ہنستے رہنا اور مسکراتے رہنا، نیم سیریس نیم نان سیریس، اس قسم کا یہ اچھا تھا، پازیٹیو تھا۔ اور اعجاز چودھری کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے وقت سے یوسف رضا گیلانی کے تعلقات ہیں، سلیک بڑی گہری ہے، چونکہ اعجاز چودھری پنجاب یونیورسٹی کے ناظم تھے، آرگنائزر تھے اسلامی جمعیت طلبہ کے، اور یہ اس وقت ان دنوں یہ کوئی چھوٹا سا مرتبہ، مقام اور ذمہ داری نہیں تھی۔ اعجاز چودھری سخت بیمار ہے، چاہیے کہ اس کی ضمانت منظور کر لیں عدالتیں، لیکن عدالتیں جس طرف سے اشارہ آئے گا، یہ ان کے بس میں نہیں ہے، یہ شہباز شریف، یہ نواز شریف، یہ باقی جتنے بھی وہ ان پٹواریوں کے جو حواری ہیں، یہ ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا معاملہ ناظرین کرام یہ فوج کا ہے۔ میں کہتا چلا رہا ہوں، اپنی آزادی کی قیمت پہ، اپنی جان کی قیمت پہ، اور اپنی گردن کی قیمت پہ، کہ یہ ایک کھینچا تانی ہے، کشاکش ہے آرمی چیف اور عمران خان کی طرف۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہونا چاہیے، آرمی چیف کو فار دا سیک آف نیشن اینڈ کنٹری اپنا غصہ تھوک دینا چاہیے، اگر کوئی ہے بھی تو۔ لیکن وہ جو احسان کیا ہوا ہے مسلم لیگ نون نے، یعنی نواز شریف نے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قمر جاوید باجوہ جاتے جاتے اس ملک کا بیڑا غرق کر گیا ہے۔ اس نے نواز شریف کو کہا تھا کہ دیکھو، اگر فکس کرنا چاہتے ہو عمران خان کو، جس طرح چاہو گے وہ کر جائے گا، آصم منیر کو چیف بنا دو۔ یہ ریٹائر ہو رہے تھے، انہیں چیف بنا دیا گیا، پھر کہا جی ایکسٹینشن بھی لے، اور اگر ان کے بس میں ہو تو جہاں تک ممکن ہو سکے کہ صدیاں ان کی زندگی طوالت پکڑ جائے تو صدیوں تک یہ آصم منیر صاحب کو ہی اپنا چیف رکھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چیف ہونا کیا ہے؟ ایک عام آدمی کی زندگی بڑی اعلیٰ ہے،
اور باعزت زندگی بہت ہی اعلیٰ ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ انسان کسی مقام اور مرتبے، دنیاوی مقام اور مرتبے کو نبھا کر جب باہر آئے تو لوگ یہ کہیں کہ یا کمال آدمی ہے۔ تو آصف منیر صاحب نے جو کچھ خریدا ہے وہ بہت مہنگے داموں خریدا ہے۔ اب پاکستان کا مستقبل کیسے سمجھ سکتا ہے کہ بھئی عمران خان تو نہتا ہے، ساری پی ٹی آئی نہتی ہے۔ میں کہتا ہوں اور آج کہتا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، علی وجہ التجربہ کہتا ہوں کہ 90% سے زیادہ عوام، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور فوجی قیادت قوم کے بالمقابل کھڑی ہے، اور آگ بھڑکانے، اس پہ تیل پھینکنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، نہ زرداری اور نہ شریف خاندان۔ باقی تو چھوڑ ہی دے، وہ تو وہی کچھ کریں گے ان کے حواری جو ہیں، جو ان کی قیادت کرے گی۔ تو اس طرح ملک ایک تباہی کی جانب مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ حل کیا ہے؟ دو حل ہیں اس کے ناظرین کرام۔ پوری قوم گھر سے باہر نکلے، کسی کی ضرورت نہیں عمران خان کو ایک دن کے لیے بھی اندر رکھ سکے، میں لکھ کر دیتا ہوں۔ کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا اپنا ملک ہے، کسی درخت کی شاخ توڑنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے ملک میں لگے ہوئے وہ درخت ہے۔ آپ کے پیروں کی تھاپ کی آواز سے دہل کر یہ ہاتھ جوڑ کر عمران خان کو، اگر عمران خان جیل میں ہے، بلا وجہ جیل میں ہے، تو صرف اس لیے ہے کہ عوام دبک گئی ہے، عوام ڈر گئی ہے، عوام سہم گئی ہے۔ یہ کم از کم خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو بہادر بھی ہے، اتنا بہادر کہ جہاں بہادری کو پاگل پن کا جا کے نام دے دیا، اور ہمیشہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے کام ہمیشہ پاگلوں نے کیے ہیں، جنہیں لوگوں نے پاگل کہا ہے، جنونی کہا ہے، ضدی کہا ہے۔ وہ پڑھا لکھا بھی اتنا ہے کہ جب کلام کرتا ہے اگر تو اس کے لبوں سے پھول کی پتیاں جھڑتی ہیں۔ پیسے کی اسے کوئی طلب نہیں، بلکہ وہ فضول خرچ تک نہیں ہے۔ کہیں دنیا میں اس کی کوئی جائیداد اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پاکستان کے باہر، نہ کوئی کاروبار ہے۔ اس کا جو کچھ بھی ہے وہ یہیں پہ، اور اس نے لکھ چھوڑا ہوا ہے، بیٹے بھی اس کے ہیں، اس نے کہا جی ان کے پاس بہت پیسے ہیں، میں اگر مر جاؤں تو جو کچھ بھی میرا ہے سارے کا سارا شوکت خانم ہاسپٹل کو دے دیا جائے۔ درد ہے اس کے دل کے اندر، اس کی روح کے اندر، اس ملک کا اور اس ملک میں بسنے والے عوام کل انعام کا، اور اندر وہ اس لیے ہے کہ آپ خاموش ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، مجھے سننے والے، مجھے دیکھنے والے پوچھتے ہیں کوئی حل بھی بتایا کرے۔ بھئی حل یہ ہے گھروں سے باہر نکلو، کوئی گولی نہیں چلائے گا، وہ جو چلنی تھی چل چکی ہے، لکھ کر دیتا ہوں اب گولی کوئی نہیں چلائے گا، نکلے باہر۔ اور پھر دوسرا طریقہ اس ملک کے سنورنے کا ہے۔ اب عمران خان کی رہائی اس نتیجے میں آ جائے گی، لیکن رہائی مقصود نہیں، اصل مقصود اس ملک کا تسلسل، اس کی سالمیت اور اس کا بہتری کی طرف سفر کا ہے۔ وہ پھر یا تو یہ ہے کہ آصف منیر صاحب جو قیمت ادا کرنی تھی وہ انہوں نے کر دی ہے۔ یہ شہباز شریف جس دن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اور اسے وزیر اعظم بنایا گیا، 2 دن کے بعد اس پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی۔ وہ مقدمہ بھی موجود ہے، وہ ایسا مقدمہ ہے کہ یہ پینسل ہے تو پینسل ہے، یہ گھڑی ہے تو یہ گھڑی ہے، یہ دیواریں ہیں تو دیواریں ہیں۔ اس سے زیادہ واضح مقدمہ ہے ان کے خلاف۔ خربوں کا انہوں نے غبن کیا ہوا ہے، قومی خزانہ لوٹا ہوا ہے۔ حدیبیہ کھلے گا، کہیں نہیں جائے گا، اور اسے لا کر بٹھا دیا گیا وزیر اعظم، اور پھر اس کے مقدمے بھی ختم، پھر حمزہ کے مقدمے بھی ختم، ساری ٹیٹیز پہ پانی پھیر دیا گیا، اور پنجابی کہیں دبڑا رکھ دیتا گیا۔ بس ٹھیک ہے، انہیں آپ نے جیل جانے کی بجائے حکمرانی دے دی، بس کافی ہے۔ اب یہیں پہ رک جائیے، غصہ تھوک دیجئے، اس ملک اور اس قوم کی خاطر ہوتا ہے ایسے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ناظرین کرام۔ عدالتیں، آپ کی کوئی عدالتیں نہیں رکھی ہوئی، یہ لکھ کر رکھ لیں، آپ کا عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ ایسے کریں، پوری دیگ سے ایک دانہ اٹھا کر دیکھ لیں، چھوڑیں قاضی فائز عیسیٰ، رفت گزشت ہو گیا، اب کیا نام ہے، سرفراز ڈوگر ہے غالباً نام اس کا، جانتا ہوں میں اسے، جو نہیں جانتا تھا وہ پتہ کروا لیا ہے۔ ایک انتہائی کرپٹ ترین اور اندر سے چھوٹا ترین آدمی ہے، اس سے کوئی کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اسے لا کر چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کہ چونکہ مقدمات یہاں لگنے ہیں تو جیسے اسے کہیں گے ویسے وہ کرے گا۔ وہ بالکل وہ بھر کے آیا ہے، حاضری بھر کے آیا ہے، ٹھیکہ لے کر آیا ہے وہ، تو کہاں گئی آپ کی جوڈیشری؟ اسی طرح نہ آپ کا الیکشن کمیشن رہا، نہ آپ کی پولیس رہی، نہ فوج کا وہ وقار رہا، نہ مولوی لوگوں کی نظر میں کوئی باعزت طبقہ رہ گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔
سب برباد ہو گیا ہے، اور اب تو پھر وہ خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں، بہتری کی صورتحال پیدا ہو سکتی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عمران خان، چلے مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، پھر بھی ملک تباہ ہو جائے گا، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا جو میں بھی کہنے جا رہا ہوں کہ عمران خان معافی مانگے، جس طرح رونا شروع کر دے، یہ جس طرح نواز شریف کرتا رہا ہے، زرداری کر لیتا ہے۔ زرداری پہ جب اسے پتا چلے نا، بہت یہ کوے سے زیادہ سیانا ہے، جب اسے پتا چلے حالات خراب ہیں تو ہاتھ میں سٹک پکڑ لے گا اور کوب نکال لے گا اور کالر چڑھا دے گا۔ وہ پرسوں میں نے آپ کو خبر دی ہے، جو اندر سے مجھے خبر آئی تھی، کہ نیوی بلیو کلر کا دھمکتا چمکتا جاگنگ سوٹ پہنا ہوا تھا، وائٹ نیچے وہ جوگرز پہنے ہوئے تھے، اور فل ورزش کر رہا تھا۔ وہ لگا ہوا، وہ ورزش کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق اور چاشت پڑھتا ہے، قرآن کا مطالعہ پڑھتا ہے، احادیث نبوی کا مطالعہ کرتا ہے، تاریخ اسلام اور تاریخ عالم کو سمجھتا ہے۔ اس پہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جتنی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اگر میں نے 9 سال تو ایک اور کوئی 1.5 سال، یہ زندگی کے 11 سال میں نے جیل میں نہ گزارے ہوتے تو میں آج بھی شاید انسان ساری زندگی جاہل رہتا، میں اس سے 1000 گنا زیادہ جاہل ہوتا۔ یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے ان تنہائیوں سے ملا ہے، اس مطالعے سے ملا ہے، کہ آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے تسلسل کے ساتھ، کوئی لفظ سوچے بغیر، کوئی جملہ ساخت کیے بغیر، کسی صنعت کے بغیر، میں گھنٹوں آپ کے ساتھ طویل گفتگو کر سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ اس جیل کی دین ہے۔ تو وہ بھی اگر جیل میں ہے تو قدرت اسے تیار کر رہی ہے کسی بڑے مقصد کے لیے، اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور اگر حالات ایسے بھی جاتے ہیں، ابھی میں کہہ چکا ہوں، رکھ نہیں سکتے، میں کہتا ہوں سپوز کچھ بھی کیا جا سکتا، کچھ نہیں بگڑتا عمران خان کا۔ فرض کریں، پتا میرا کوئی پتہ نہیں، ابھی میں ولاگ کر رہا ہوں، ابھی ایک کلاٹ جو ہے وہ قلب کے اندر آ کے رک، جب وہ گیا جی، تو عمران خان بھی کوئی، اگر عمران خان دنیا سے چلا بھی جائے، جیل کے اندر بھی تو امر ہو گیا، وہ ایک راستہ دے گیا، وہ ایک شعور کا دیا جلا گیا، وہ روشنی کر گیا، وہ ہاتھ ترجمہ رکھیے، سب بہتر ہوگا۔ مایوسی کو قریب نہ آنے دیجیے۔ ہاں، کبھی کبھی میرے سننے والے اور مجھے دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے آپ بھی حالات سے کچھ کوئی غیر مطمئن نہیں، انسان ہوں، پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہوں کہ کس ملک میں پیدا کر دیا میرے مولا مجھے، اس کا جواب مجھے کون دے گا کہ کیوں پیدا کیا؟ یہ کچھ دیکھنے کے لیے ریاست، آئین سب ختم ہو چکا ہے، بس پہرے دار ہیں جن کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، بندوقیں ہیں، اور ہم چوں چرا نہیں کر رہے، بس زندگی گزارے ہیں۔ اسے نظم و ضبط نہیں کہتے، اسے قید کہتے ہیں۔ یہ ہے غلامی، اسے کہتے ہیں غلامی کی زندگی، جو آپ بھی گزار رہے ہیں اور میں بھی گزار رہا ہوں۔ اس لیے کبھی کبھی کچھ تھوڑی سی طبیعت میں اداسی آ جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس ملک اور اس قوم کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے میں ہمہ وقت تیار رہتا ہوں، ذہنی، روحانی اور قلبی طور پہ۔ ناظرین اکرام، کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، رہے گا، زندہ رہے گا یہ ریکارڈ جو میں گفتگو کر رہا ہوں کیمرے کے سامنے، اس عہد اور اس دور میں۔ یہ پتا چلے گا لوگوں کو، میری نسلوں کو پتا چلے گا کہ تاریخ کے اس موڑ پہ میں کہاں کھڑا تھا۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا کبھی نہ بھولیں۔